اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، ایلیٹ نیوز لائیو سے پروگرام نور قرآن و حدیث کے ساتھ آپ کا میزبان قاری محمد لطیف انجم حاضر خدمت ہے۔ ناظرین اکرام، گزشتہ پروگرام کا جو پہلا ہمارا حصہ تھا اس میں ہم نے نماز کے فرائض میں پہلے دو فرائض تکبیر تحریمہ اور قیام کے بارے میں پڑھنے اور سیکھنے کی کوشش کی۔ آج نماز کا جو تیسرا فرض ہے یعنی قرات اور آگے جو رہتے ہیں اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور ہمارے جو فقہاء کے قواعد و ضوابط ہیں اس کے مطابق جاننے کی کوشش کریں گے۔ قرات جو ہے آج تیسرا جو ہمارا فرض ہے وہ ہے نماز کے فرائض میں سے تیسرا فرض قرات ہے۔ پہلا تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام اور تیسرا قرات ہے۔ قرات اس چیز کا نام ہے کہ تمام حروف صحیح مخارج کے ساتھ ادا کیے جائیں، ہر حروف غیر سے یعنی ہر حرف جو ہے وہ دوسرے حرف سے نمایاں ہو جائے، اور پھر اس میں یہ بھی شرط ہے کہ آہستہ پڑھنے میں یہ بھی ضروری ہے کہ کم از کم اتنا آہستہ پڑھا جائے کہ خود کو سنے، یعنی آپ نے قرات کرنی ہے، نماز جو سری ہے تو جاری ہے تو پھر تو امام کے پیچھے ہے، اگر خود کرنی ہے تو پھر اس کے لیے اتنا آواز سے پڑھا جائے کہ کم از کم خود کو آواز جو ہے وہ اپنے کانوں کو سنائی دینی چاہیے۔ اور اگر حروف صحیح ادا کیے مگر اتنا آہستہ کہ خود نہیں سنا، تو اگر اس میں کوئی شور و غل یا ثقل سماعت یعنی اونچا سننے کا جو مرض ہے وہ لاحق نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ یعنی اگر کسی نے اتنی آہستہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ صرف ایسے تھوڑی دیر کے لیے کھڑے رہتے ہیں، منہ بند کیا ہوتا ہے اور وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو نماز کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اپنی آواز اپنے کانوں کو سننی چاہیے۔ اب اگر بندہ پڑھ رہا ہے، اس نے اتنی آواز میں پڑھا ہے لیکن شور ہے، پنکھوں کا شور ہے یا گاڑیوں کا شور ہے یا انسان کو خود ثقل سماعت کا مرض ہے، تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ اس کے اوپر چھوٹ ہے۔ لیکن اگر ایسی صورتحال نہیں ہے اور اس نے اتنی بس منہ میں ہی پڑھا تو پھر اس کی نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ یہ فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے علاوہ باقی جتنے بھی ہم وظائف وغیرہ کرتے ہیں یا نماز کے جتنے بھی باقی ارکان ہیں، اتحیات ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تو اس میں بھی اتنی آواز میں پڑھنا چاہیے کہ کم از کم خود کو سنا جائے۔ اسی طرح ہم کوئی وظائف کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں یا کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں یا قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی اتنا ہی سننا، اتنی اونچی آواز میں پڑھنا یہ ضروری ہے کہ کم از کم اپنے کانوں کو جو ہے وہ سنائی دے۔ لیکن اس میں یہ احتیاط بھی ضروری ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور ساتھ والے کو بھی ہماری آواز سنائی دے رہی ہے اور وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو صرف اتنی آواز ہو کہ ہماری آواز جو ہے وہ ہم تک آئے۔ اسی طریقے سے اب یہ عید الاضحیٰ آنے والی ہے تو لوگ جانور ذبح کرنے سے پہلے منہ میں ہی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ لیتے ہیں، تو لیکن اس کے لیے بھی آواز اتنی نکالنی چاہیے، جو ذبح کرنے والا ہے اس کی آواز جو ہے وہ اس کو خود کو سننی چاہیے۔ تو یہ قرات میں یہ بھی ایک ہمارے نقص پایا جاتا ہے، اس چیز کو بھی ہمیں کلیئر کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ درود شریف وغیرہ جو ہم پڑھتے ہیں یا باقی کی جو چیزیں پڑھتے ہیں اس میں بھی یہی ہے۔ نماز سری ہو یا جہری ہو، تو مقتدی جو ہے وہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرے گا، امام کی قرات ہی اصل میں مقتدی کی قرات ہوتی ہے۔ یہ چیز جو ہے وہ ذہن نشین ہونی چاہیے۔ اور پھر اس کے لیے کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ قرات میں جو ہے وہ ہمیں تلفظ کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ لوگ تلفظ نہیں سیکھتے، ہمارا المیہ بن چکا ہے کہ ہم بچوں کو انگلش اور باقی جتنے بھی ہمارے جو سبجیکٹس ہیں ان کو یاد کروانے کے لیے تو بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں، بچوں کو انگلش لینگویج کورسز جو ہیں وہ کروانے کے لیے بڑی بڑی دور تک بھیج دیتے ہیں، اور چائنیز زبان سکھانے کے لیے بڑی بڑی دور تک بھیج دیتے ہیں، لیکن جب قرآن کی باری آتی ہے تو ہم اس بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں۔ تو قرآن کے لیے بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کم از کم اس میں جو وہ حروف جو قریب الصوت ہیں، جن کی آواز ایک جیسی ہے، ان کے مخارج کا انسان کو علم ہونا چاہیے۔ جیسے تو اور تا ہے تو اس میں واضح فرق ہے، تو جو ہے وہ باریک موٹا پڑھا جاتا ہے، تا باریک پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح
صاد ہے، سین ہے، ثا ہے، حمزہ ہے، عین ہے، حا ہے، اس میں فرق ہونا چاہیے، اور اسی طرح ضاد، ذال اور غا، اس میں فرق ہونا چاہیے۔ بلکہ قانون شریعت و بہار شریعت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے دوران سبحان ربی العظیم کی جو عظیم ہے اس میں اس نے غا کو ٹھیک سے ادا نہیں کیا، یعنی وہ سبحان ربی العظیم پڑھا جیسے عام لوگ پڑھتے ہیں، تو یہ اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لہذا فقہا نے لکھا ہے کہ وہ اگر بندہ سبحان ربی العظیم غا کا مخرج جو ہے، غا کا مخرج صحیح طریقے سے ادا کرنے پہ قادر نہیں ہے، تو وہ بندہ سبحان ربی الکریم پڑھ سکتا ہے، سبحان ربی الکریم جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ ڈیٹیل تھی تھوڑی سی، ویسے تو میرا یہ ذہن تھا کہ آج بھی ہمارے 2 ہو جاتے فرائض میں سے، لیکن تھوڑی سی ڈیٹیل تھی قرات کے بارے میں جس میں ہم اکثر غلطیاں کر جاتے ہیں۔ یہ ثا، سین اور صاد، سین جو ہے اس کی باریک آواز ہے، ثا نرمی سے پڑھا جاتا ہے، صاد کی موٹی آواز ہے، اسی طرح تا اور طا میں ہے، قاف اور کاف میں فرق ہے۔ تو اس طرح اگر ہم غلط پڑھیں گے تو پھر وہ معنی فاسد ہو جاتے ہیں، جب معنی فاسد ہو جائیں تو پھر نماز بھی نہیں ہوتی۔ وہ حضرت اقبال نے کہا تھا کہ ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا، ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے۔ تو اگر ہم غلط پڑھیں گے تو پھر جو ہے وہ اس میں معنی جو ہے وہ بدل جاتا ہے، جب معنی بدل جائے تو پھر نماز جو ہے وہ فاسد ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب بھی قرآن پڑھنے کے لیے اپنے بچوں کو کہیں بھیجیں تو اس چیز کا خاص طور پہ خیال رکھیں، خاص طور پہ خیال رکھیں کہ بچے کو ایسی جگہ پہ بھیجیں جہاں بچوں کو مخارج کے ساتھ، صحیح تجوید کے ساتھ اور صحیح مخارج کے ساتھ جو ہے وہ قرآن پڑھایا جائے، تاکہ ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنور جائے۔ اصل میں ہمارا گھر جو ہے وہ آخرت کا ہی ہے۔ باقی انشاءاللہ اس کے جو رہتے ہیں فرائض باقی انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں عرض کروں گا۔ تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم اور اپنے میزبان قاری محمد لطیف انجم کو اجازت مرحمت فرمائیے۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔